کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کا ہمارا یہ ہفتہ واری درس، میں اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ حاضرین اکرام، جس طرح سے آپ تک عنوان پہنچایا گیا کہ صبح اور شام کے اذکار کی فضیلت، اس سے پہلے کہ میں وہ فضیلتیں آپ کے سامنے رکھوں، میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ 25 سے 30 منٹ میں ہم بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ پورے کام کاج اور دماغ ادھر ادھر سب نکال کے 20-25 منٹ کے لیے پورا دماغ ادھر رکھ لیں گے انشاءاللہ، تو 25-30 منٹ میں ختم کر لے سکتے درس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عنوان کیوں لیا ہم نے، اس کی وجہ جان لیجئے تاکہ عنوان کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ عام طور پہ لوگوں کو صبح شام کے اذکار کیا ہے یہی پتہ نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو صبح شام کے اذکار ہوتے کیا ہیں، کیوں پڑھنے چاہیے، کون پڑھتے تھے، کس کی سنت ہے، کس کا طریقہ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو، الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو معلوم بھی ہے۔ تو اس کی وجہ دیکھیے آپ، آج ہندوستان بر صغیر کے اندر، ایشیا میں دین کی جو اصل شکل ہے وہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسلام کی جو اصل شکل ہے ایک دم، جو صحابہ والا اسلام ہے، جو صحابہ کے دور کا اسلام ہے، وہ والی باتیں اگر آپ کریں گے تو لوگوں کو وہ باتیں نہیں لگتی ہے، اور جو بعد میں ایجاد ہوئی باتیں وہ پرانی لگتی ہیں۔ اور اسی لیے دین کے علم کی کمی کی وجہ سے، ایمان کی کمی کی وجہ سے، ہر تیسرے چوتھے بندے کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے جادو کروایا ہے، ہر تیسرے چوتھے بندے کو۔
وہ اس کی پوری ناکامیوں کا ٹوکرا جو ہے کسی جادوگر پر، کسی جن پر، کسی رشتہ دار پر رکھتا ہے اپنا. کیا ہوا؟ کام نہیں بن رہا، انہوں کرے. کیا ہوا؟ نہیں ہو رہا بزنس، کوئی کرا دیے. کیا ہوا؟ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، انہوں کرا. یہ پورا سینیریو اپنے سامنے رکھیا، اور ہر دوسرا تیسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کیا اس کو کوئی پرابلم ہے. ایسا کہ بھئی جادوگروں کو، جنوں کو، شیطانوں کو کچھ بھی کام نہیں ہے، وہ لگا ہر دوسرے تیسرے آدمی کے اوپر جو ہے. نہیں، جادو کا انکار نہیں ہے، ہوتا ہے جادو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری چھینک بھی جادو کی وجہ سے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا ٹائر پنچر ہو گیا تو جادو کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے جمائی آ رہی ہے تو جادو کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں امتحان میں فیل ہو گیا تو جادو ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب میرا رشتہ نہیں جم رہا تو جادو ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بزنس میں لاس ہو رہا تو جادو. یہ چیزیں بنتی کیوں ہیں؟ علم کی کمی کی وجہ سے، ایمان کی کمی کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں. تو میں آج انشاءاللہ صبح شام کی اذکار کی فضیلت اس لیے لیا ہوں کہ اگر آپ انشاءاللہ یہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھ لیں گے اور اس کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ 100% مکمل اللہ پر یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ دعاؤں کے ذریعے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے گا انشاءاللہ. پھر انسان، پھر جن، پھر شیطان، پھر جادوگر، پھر کوئی اور کچھ بھی کرے، آپ جب تک اللہ کی پناہ میں، اللہ کی ذمہ داری میں ہیں، آپ کا بال بھی باقا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. تو یہ وجہ ہے عنوان لینے کی کہ صبح شام کے اذکار کی فضیلت تھوڑی بتائیں لوگوں کو اور یہ سمجھائیں. کوئی ملا، کوئی مرشد، کوئی عالم، کوئی عامل، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اس کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ. سیکھیں گے انشاءاللہ، ہے ارادہ، نیت بنا کے سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ باتیں جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. صبح شام کی اذکار کے اندر بہت سارے اذکار ہیں، بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، پھر اللہ کے نبی کی سنن دعائیں ہیں، پھر صحابہ کرام سے ثابت ہے، پھر اس کے بعد محدثین سے، تابعین سے، تبع تابعین سے بہت سارے اذکار ثابت ہے قرآن و حدیث کے اندر اور دیگر کتب کے اندر. لیکن میں آج جب یہ عنوان میں سوچ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ نئی دعائیں یاد کرو بولیں گے تو قوم پیچھے ہٹ جاتی. نئی دعائیں کب یاد کریں گے؟ تو میں نے کیا کیا، اہم دعائیں جو عام طور پہ پہلے سے یاد ہوتی ہے ان کی فضیلت آپ کے سامنے رکھ دیں گے. پہلے سے یاد، اکثر لوگوں کو پہلے سے یاد ہوتی ہے یہ دعائیں. تو انشاءاللہ آئیں، یہ معمول بنائیں کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد، شام کو مغرب کی نماز کے بعد، صبح فجر کی نماز کے بعد، شام کو مغرب کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ 15 سے 20 منٹ یہ دعائیں پڑھنے کے لیے ضرور نکالیں انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے اسلاف، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے، غالباً ابن حجر رحمہ اللہ کا ایک قول ہے یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ صبح کے اذکار میرا صبح کا ناشتہ ہے. اللہ اکبر. ہم کھانے پینے کو، بیکار کی چیزوں کو کتنی اہمیت دیتے نا، اس سے بھی زیادہ ہمارے اسلاف جو ہے یہ اذکار کو اہمیت دیتے تھے. انسان ناشتہ بھولتا، رات کا خالی پیٹ سویا ہوا ہے، صبح اٹھتا ہے فوراً بھوک لگتی ہے، تو انسان کتنی اہمیت دیتا. صبح کا ناشتہ انسان کی زندگی پہ بہت بڑا ایفیکٹ رہتا اس کا، اس کی ہیلتھ کے اوپر. تو ہمارے اسلاف نے کیا کہا، ناشتے سے تشبیہ دے دی، کہا جتنی اہمیت اس کو دیتے ہیں میں ناشتہ دعاؤں کو ہی سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. تو اہمیت دینی چاہیے چیزوں کو، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ دعائیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی جہاں پر روحانی بیماریوں سے، روحانی پریشانیوں سے دور رکھتا ہے، وہیں جسمانی بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے ماشاءاللہ. اس کے لیے ایک دلیل لے کے آگے بڑھ جائیں گے. جسمانی بیماری مطلب فزیکل جو دکھتی ہے، جسم پر ہو، بچو کا کاٹنا روحانی ہے، جسمانی ہے. پیٹ کا درد ہونا کیا ہے؟ جسمانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھے کل رات ایک بچو نے ڈس دیا ہے، بچو نے کاٹ دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم یہ دعا پڑھے ہوتے تو وہ نہیں کاٹتا. اللہ اکبر. اگر تم یہ دعا پڑھے ہوتے تو وہ نہیں کاٹتا. آئے شروع کرتے ہیں یہیں سے دعاؤں کی شروعات. کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم 3 دفعہ یہ پڑھ لیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
تو پھر دنیا کی کوئی اللہ کی مخلوق تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ اکبر. اللہ کی تمام مخلوقات کے شر سے پناہ ہے یہ دعا کے اندر. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ کے تمام ناموں کے وسیلے سے واسطے سے ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. من شر ما خلق, کس کے جتنی چیزوں کو تو نے پیدا کیا ہے. اللہ کس کو پیدا کرا؟ پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا. ایک چھوٹے سے جو ہے نا جانور سے لے کے بڑے سے بڑے حیوان تک آپ لے لیجئے, کوئی انسان کے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے سے بڑے شیطان تک, سب اللہ کی مخلوق. ان تمام کے شر سے پناہ یہ دعا کے اندر 3 دفعہ پڑھ لیں گے, اللہ سبحانہ و تعالی مخلوقات کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے گا. کیا ہے دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 3 دفعہ پڑھنا ہے. فجر کی نماز پڑھنا, فوراً دعائیں پڑھنا شروع کرنا. دعا بھی سیکھ لیے اور یہ بھی سمجھ گئے کہ جسمانی مسئلہ رہا تو بھی دعا بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. درد ہوتا اپنے کو, تو درد ہوا تو اپن کیا کرتے ہیں؟ ڈولو, ڈکلوفیناک, یہ سب لیتے نہیں لیتے, یہ سب چیزیں لیتے اپن. کیوں؟ اپنے کو یقین ہے گولی کے اوپر, انجیکشن پہ یقین ہے اپنے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں باتیں؟ تاکہ یہ سمجھنے کے لیے دعاؤں کے اندر روحانی پریشانیوں کے حل کے علاوہ جسمانی پریشانیوں کا بھی حل ہے ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ جہاں پر درد ہو, جہاں پر درد ہو وہ درد والی جگہ پر اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھو اور 3 دفعہ کیا پڑھو؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور 7 دفعہ کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اور یہ دعائیں کوئی خزانوں کے اندر بڑی بڑی کتابوں میں نے, چھوٹی کتاب ہے حصن المسلم ساتھ رکھی ہے اپنے, ٹھیک ہے. تو جسمانی مسائل کا بھی حل ہے ماشاءاللہ سے, روحانی مسائل کے علاوہ. تو دعائیں فجر کے بعد, مغرب کے بعد. آئیں ایک اور دعا اب سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی فضیلت جانیں گے. سید الاستغفار. استغفار کے اندر ہم استغفر اللہ اتوب الیہ یہ سب پڑھتے ہیں نا, اس میں سب سے بڑا استغفار ہے ایک, مطلب اس سے بڑا استغفار کوئی نہیں ہے, سب سے بڑا استغفار. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سید الاستغفار. کیا ہے وہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. عام طور پہ لوگوں کو یاد ہوتا ہے, دعائیں معصورہ کی جگہ پر پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں اسے. سید الاستغفار یاد کریے گا, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. کتنی فضیلت دیکھیے آپ. ایک انسان کی کامیابی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک انسان کی کامیابی یہ ہے کہ انسان جب یہ 60-70 سال کی زندگی گزار کے اللہ کے پاس جائے تو اللہ اس سے کہے کہ تو جنت میں جائے گا. اللہ اکبر, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اپنی صبح شام کی اذکار میں یہ دعا کو ضرور ایڈ کریں. اور میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ دعاؤں کی شروعات یہی سید الاستغفار سے کریں. جب پڑھنے بیٹھے تو پہلے سید الاستغفار پڑھنے کی کوشش کریں. اللہم انت ربی. شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کامل یقین کے ساتھ, یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے, کامل مکمل یقین کے ساتھ جو شخص سید الاستغفار پڑھتا ہے, صبح کے وقت پڑھے گا تو شام ہونے سے پہلے پہلے, شام کو پڑھے گا تو صبح ہونے سے پہلے پہلے, اگر وہ فوت ہو جائے گا, مر جائے گا, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کامل سے یقین پڑھنے والا شخص جنتی ہے. اللہ اکبر. کون ہے جنتی؟ صبح شام کے اذکار میں سب سے پہلے سید الاستغفار کو ایڈ کر لیجئے. چلیے اس کے بعد دوسری چیز, دوسری دعا, دوسرا ذکر صبح شام کے اذکار میں کیا؟ وہ ہے آیت الکرسی. سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سب کو یاد ہے نہیں, لیکن اس کی فضیلت کیا جانتے ہیں آپ؟ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. آئیں اس سلسلے میں سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت ابو ہریرہ کا وہ واقعہ سب کو یاد ہوگا نہیں, آیت الکرسی کے بارے میں, صحیح بخاری کے اندر والی دعا.
بیت المال کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. ایک شخص آیا, لب بھرنے لگا, پکڑ لیا, چلو اللہ کے نبی, نہیں ایک راز کی بات بتا دیتا ہوں. کیا ہے بھائی؟ اگر تم دیکھو صحابہ کرام اور ہم میں کیا فرق ہے. صحابہ کرام سے شیطان ڈرتے تھے اور آج ہم شیطان سے ڈرتے ہیں. آپ اگر صحیح یہ آیت الکرسی کے تفسیر میں پڑھیں گے, ایک نہیں زیادہ صحابہ کے بارے میں تذکرہ ہے, صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں, اور بہت سارے شیطانوں کو پکڑ لیا تھا صحابہ نے ماشاءاللہ. وہ زمانے میں شیطانوں کو صحابہ پکڑ لیتے تھے. یہ زمانے میں ہماری ایمان کی کمزوری سے شیطان ہم کو پکڑ رہا. اچھا اب یہ چیز دیکھو آپ, شیطان خود بتا رہا ہے, اب شیطان خود بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے اپنے بستر پر آئے وقت, جب تم بستر پر آؤ شام کے وقت تو آیت الکرسی پڑھ لو. شیطان کے الفاظ. تو کیا ہوگا؟ شیطان کہہ رہا ہے تمہارے لیے اللہ ایک محافظ کو مقرر کر دے گا. اللہ اکبر. حفاظت کرنے والے نگران کو مقرر کر دے گا. کون ہو سکتا نگران؟ فرشتہ. فرشتہ ہی ہوگا. اللہ اکبر. کیا اس کی دیکھو فضیلت. آپ یہ ذکر آیت الکرسی ایسا پڑھے, بستر پہ آئے کہ بستر پر اللہ نے ایک حفاظت کرنے والے فرشتے کو آپ کے لیے مقرر کر دیا. اور کیا ہوگا؟ صبح ہونے تک شیطان کو قریب آنے نہیں دیتا وہ محافظ. اللہ اکبر. صبح ہونے تک. اب لوگوں کو رات میں نیند نہیں آتی, ان کا دل دھڑکتا, انہوں پریشان ہوتے, ان کو وسوسے آتے, نیند کی گولیاں کھاتے. نہیں, کچھ نہ کو کرو, آیت الکرسی پڑھو, اللہ محافظ لائے گا انشاءاللہ. شیطان کو آنے نہیں دے گا انشاءاللہ, یقین کے ساتھ. اچھا اسی طریقے کی ایک اور روایت نسائی کے اندر ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے شیطان کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. صحابہ شیطان کو پکڑ لے رہے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ شیطان کو ابی بن کعب نے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تجھے میں رسول اللہ کے پاس پیش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا نہیں مجھے مت پیش کرو, مجھے مت پیش کرو, میں تمہیں ایک بہت خاص بات بتا دیتا ہوں. اللہ اکبر. میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ ایک خاص بات بتا دیتا ہوں. ہاں بھائی بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو. جو آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح کے وقت پڑھتا ہے تو شام تک ہم اس کے قریب نہیں آ سکتے, اور شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہم اس کے قریب نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. اچھا یہ جو صحابہ ہے اللہ کے نبی کے پاس جا کر یہ واقعہ سنا ہے, یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا, تو اللہ کے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ جانتے ہو کون تھا؟ شیطان تھا. وہ جھوٹا ہے لیکن اس بار اس نے سچ کہا ہے. اللہ اکبر. اچھا شیطان کہہ رہا ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھنے سے چلے جاتے, شیطان خود گواہی دے رہا, اور ہم کیا کر رہے ہیں معلوم آپ کو؟ آیت الکرسی چھوڑ دے کے اور کہیں کہیں جا رہے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے. شیطان خود یہ مان رہا اپنے منہ سے کہ آیت الکرسی پڑھنے پر میں نہیں آ سکتا تمہارے پاس, تمہارے گھر سے چلے جاتا ہوں, میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا ہوں, تمہارے لیے محافظ فرشتہ آتا ہے, میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا آیت الکرسی سے. اور ہم کیا کریں؟ آیت الکرسی کو چھوڑے کوئی نیمبو, کوئی ناریل, بھلاوا, کانٹوں کی لکڑی, نیمبو, یہ چیزوں پہ انسان کا یہ اصل یہ ہے. اس پر آؤ, چلیے آئیے ایک اور ایسا ہی واقعہ لے لیتے ہیں. کون؟ ابو ایوب انصاری. کون ہے ابو ایوب انصاری؟ گریس ایجوکیشن سوسائٹی والوں کو صحابہ کی زندگی اچھی یاد رہنا. کہہ کو شیخ ابو بکر جو ہے حقانی جو ہے حفظہ اللہ ماشاءاللہ کتنے سالوں سے دروس دیے ہیں یہاں پر. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ مدینے کے اندر آئے اللہ کے نبی تو سب سے پہلے آپ نے مہمان نوازی کی. آپ کے یہاں ٹھہرے اللہ کے نبی, آپ کی قصبہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کے رکی. وہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جنی کو پکڑ لیا. کس کو؟ جنی میل فیمیل پکڑ لیا, شرارت کر رہی تھی, شرارت کرتی, چل ادھر, پکڑ لیا. تیسری دفعہ پکڑنے کے بعد کہا اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا. کہا نہیں مت لے جاؤ, ایک خاص بات بتا دیتی ہوں. کیا ہے خاص بات بھائی؟ کہا کہ تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھو, تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھو, نہ شیطان تمہارے گھر میں آئے گا, نہ کوئی تکلیف دینے والی چیز تمہارے گھر میں آئے گی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے پاس جا کر پوچھے ایسا سا, اللہ کے نبی نے کہا جھوٹی ہے لیکن سچ کہا اس نے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھیں گے تو شیطان تو بہت دور, کوئی اور تکلیف دینے والی چیز بھی نہیں آ سکتی. اپن بولے نہیں نہیں نہیں,
ہم کو وہ 15,000 میں ایک کیلا ملتا بندش کا، ہم 4 لا کے 4 کونوں میں مارے تو پھر شیطان نہیں آتا ہمارے گھر میں. ہم یہ بولے نا، شیطان بول رہا کہ میں نہیں آ سکتا آیت الکرسی پڑھنے سے، ہم بولے نہیں کیلے مارتے ہم. شیطان بول رہا میں نہیں آ سکتا آیت الکرسی پڑھنے سے، ہم بولے نہیں ہم نیمبو لگاتے، ہم ناریل. نہیں بھائی، یہ چیزیں نہیں ہیں اسلام کے اندر. اسلام میں کیا؟ آیت الکرسی پڑھو اپنے گھر کے اندر، آیت الکرسی پڑھو، اس سے فائدہ ہوگا. چلیے آئے اسی طریقے سے ایک اور ذکر، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں. صبح شام کے اذکار میں پابندی سے، خاص طور پہ شام کے اذکار میں تو ضرور پڑھنا چاہیے. شام کے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں. اچھا یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ بڑی خاص آیتیں ہیں، کوئی معمولی آیتیں نہیں ہیں، یہ بڑی خاص آیتیں ہیں. اور اس سلسلے میں آپ کو جو ہے نا اس کی اہمیت بتانے کے لیے بتاتا ہوں. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، دارمی کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں، اچانک ہم نے آسمان پر ایک دھماکے کی آواز سنی. جبرائیل علیہ السلام ہے اللہ کے نبی کے پاس، دھماکے کی آواز. کہا جبرائیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی اپنے سر کو اوپر اٹھائے. پھر کہا گیا کہ آسمان کا ایک دروازہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا آج کھولا گیا ہے، اور اس سے ایک فرشتہ آیا ہے جو آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا ہے. اللہ اکبر! کتنے نور؟ 2 نور. کیا کیا؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں نور ہے. یہ 2 چیزیں اللہ اکبر یہ آپ کے پاس آنے والی ہے. فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام وحی کون لاتے تھے ہمیشہ؟ قرآن کی آیتیں کون لائے؟ صحیح حدیثیں کون لائے؟ جبرائیل علیہ السلام لائے. ساری کی ساری باتیں یہ خاص فرشتے سے نازل کرنے کا مقصد یہ اس کی اہمیت بتانا ہے کہ دیکھو یہ آیتیں ہیں نا، یہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی، اس سے پہلے یہ ایسی آیتیں کسی اور کو نہیں دی گئی ہے. اللہ اکبر! کسی اور کو نہیں دی گئی ہے. پھر اس کے بعد یہی حدیث کے اندر جو ہے نا ایک اور جو ہے نا واقعہ نقل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، زمین آسمان کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر یہ 2 آیتیں رکھی جس سے سورہ بقرہ ختم ہوتا ہے. زمین آسمان کی خلقت سے پہلے اللہ نے کتاب لکھی، وہ کتاب کے اندر 2 آیتیں یہ لکھی. وہ آیتیں کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری. پھر اللہ کے نبی نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں کہ 3 رات کسی گھر میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھی جائے اور وہاں شیطان انٹر ہو. اللہ اکبر! جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں 3 دن لگاتار پڑھی جائے، اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ پھر وہاں پر شیطان آئے. اللہ اکبر! ہم نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ہزاروں روپئے خرچ کرتے ہیں، اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، اپنا وقت خراب کرتے ہیں، سب خراب. کیوں؟ گھر سے شیطان کو بھگانا ہے. اس کو بندش بولتے لوگ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ بندش بولتے ہیں. اپنی زبان میں یہ بندش ہے. اپنی زبان کے حساب سے اگر میں بولوں تو اللہ کے نبی گھر کی بندش سکھائے ہیں ہمیں کہ 3 راتیں پابندی سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیے کامل یقین کے ساتھ. وہ زبان چاہیے، وہ دل چاہیے، وہ نیت چاہیے. پھر دیکھیے انشاءاللہ کوئی شیطان کی مجال کے ہمارے گھر میں ٹک سکے انشاءاللہ. یہ صبح شام کے اذکار کی فضیلت بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اور انہی آیتوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کی، پوری رات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، کفایت کر لے گی اسے پوری رات. کیا معنی ہے بھائی کافی ہو جائیں گی کا؟ علماء نے بیان کیا. کہا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا چاہ رہے تھے، نہیں پڑھ پائے، اچھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سو گئے تھے، کافی ہو جائیں گی انشاءاللہ. نفل عبادت کرنا چاہتے تھے، تھوڑی کوتاہی ہو گئی، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ کے سوئے تھے، کافی ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ کافی ہونے کا مطلب ہے. کہا ہر شر سے کافی ہو جائیں گی یہ 2 آیتیں، ہر جن کے شر سے کافی ہو جائیں گی 2 آیتیں، ہر شیطان کے شر سے کافی ہو جائیں گی 2 آیتیں، ہر انسان کے شر سے کافی ہونے کا مطلب یہ کہ ہر چیز سے کافی. بس تمہاری رات بہت آرام سے گزرے گی انشاءاللہ. یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی اہمیت ہے. چلیے آئیں آگے بڑھتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور جو ہے نا
اچھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں سب کو یاد ہوتی ہیں نا عام طور پہ؟ آمن الرسول یاد ہوتی ہے عام طور پہ آخر میں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ آیتوں کا شان نزول پڑھ لیجیے, وقت نہیں ہے ورنہ بیان کرتا. اس کا شان نزول پڑھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ کے بارے میں بڑا بہترین ڈیفینیشن دیا. للہ ما فی السماوات آیت اس سے پہلے والی ہے, ہاں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب. اللہ جس کو چاہے معاف کرے, جس کو چاہے عذاب دے, اللہ کی مرضی. صحابہ ڈر گئے تھے آیت نازل ہوتے اللہ کے نبی, اللہ تو اس میں بہت ایسی سخت بات, ہم گھبرا گئے کہ اللہ جس کو چاہے پکڑ لے گا, محاسبہ کرے گا, اللہ کافی جو ہے نا حساب لے گا, ہم ڈر رہے ہیں اس بات سے. پھر اللہ نے یہ 2 آیتیں نازل کی آمن الرسول کی. تفصیل پڑھیے گا کبھی انشاءاللہ, بڑی اچھی اور مزے کی ہے. چلیے آئیے ایک اور ذکر لیتے ہیں. کیا ہے معوذتین؟ کیا ہے معوذتین؟ کیا ہے؟ سورۃ الفلق, سورۃ الناس کو کیا کہتے ہیں؟ معوذتین. یہ دونوں سورے ایک ساتھ نازل ہوئے اس میں ہیں. یہ ساری آیتیں اللہ کے نبی کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا تھا, اس کے زائل کرنے کے لیے 2 صورتیں نازل ہوئی. یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے بارے میں آپ یاد رکھ لیجئے, یہ سوروں کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے اپنی زندگی میں, کبھی نہیں چھوڑنا. آیت الکرسی اور یہ 2 کبھی زندگی میں, کبھی جہاں پر ہو ہمیشہ اس کو پڑھتے رہو. شیطانوں سے حفاظت, جادو سے حفاظت, نظر بد سے حفاظت, حاسدوں کے حسد سے حفاظت, شریر لوگوں کے شرارت, سب سے حفاظت. ماشاءاللہ معوذتین. عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے, ایک دفعہ بہت تیز بارش ہوئی, اتنی تیز کہ دل گھبرا گیا, اندھیرا ہو گیا پورا. ہم ڈر گئے اور اللہ کے نبی کے پاس جانے کے لیے نکلے. اللہ کے نبی کو ڈھونڈے ڈھونڈے ملے. اللہ کے نبی, کہا یا رسول اللہ ڈھونڈ رہے تھے, یہ بارش, ڈر گئے ہم, تھوڑا سا سہم گئے, یہ اندھیرا اتنا شدید اندھیرا, ڈر گئے ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے اور 3 دفعہ معوذتین فلق ناس پڑھ لیتے تو تمہارے لیے وہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی. اللہ اکبر. کئی کا ڈر, صحابہ بھی انسان تھے نا, انسانی فطرت ہوتی ہے, چھوٹی موٹی چیزوں سے انسان گھبرا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے معمولی گھبراہٹ کا بھی علاج بتایا کہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی یہ 3 سورتیں, اخلاص, فلق, ناس, 3 دفعہ پڑھو انشاءاللہ. بچوں کو نظر لگتی ہے نا, لوگ ادھر ادھر بیکار کی چیزیں کرتے ہیں, کوئی پیاز کاٹتا ہے, کوئی نیمبو کاٹتا ہے, کوئی مرچی کاٹتا ہے, کوئی تعویذ باندھتا ہے, کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے, کوئی بھنڈارا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ سب نہیں ہے بھائی, علاج یہ 3 سوروں کے اندر آپ کو سارے نظر بد کا علاج ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ایک اور ذکر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا ہے دیکھو ذکر, وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح شام پابندی سے پڑھنا ہے ذکر کو. اس کو کلمہ چوتھا یا تیسرا کلمہ لوگ کہتے ہیں. حدیث میں ایسا ذکر نہیں آیا, لوگ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہتے ہیں, لیکن اس کا معنی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کون سا سورہ, یہ کون سا کلمہ ہے بھیا؟ تیسرا ہے, چوتھا ہے؟ چوتھا بولتے ہیں اس کو. ہاں چلیے, چوتھا کلمہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. ابو عیاش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ 1 دفعہ پڑھے گا. کتنے دفعہ؟ صرف 1 دفعہ. اب پڑھے نہیں اپن لوگ, پڑھو ایک وقت, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 1 دفعہ پڑھے اپن. ابو عیاش کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت, کوئی بندہ 1 دفعہ پڑھتا ہے تو اسے 1 گردن, 1 قیدی, 1 غلام آزاد کرانے کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. کیا ایسا بیٹھے نا اپن, ابھی بیٹھے بیٹھے 1 دفعہ پڑھے ہم. اچھا آج کل گردن آزاد کرانے کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا. گردن آزاد کرانے کا معنی کیا ہے؟ جب غلامی کے ٹائم پہ ایک تھا, لوگ غلاموں کو خریدا بیچا کرتے تھے تو گردن آزاد کرانا سمجھ میں آتا تھا. ایسا مان لیجئے کوئی بے گناہ جیل میں ہے اس وقت, اس کو جا کر پورا گھر کو پہنچانا, اس کو چھڑا کر وہاں سے اپنے حیدرآباد کے اندر گردن آزاد کرانا, اس معنی میں لے لیجئے آپ. اندازہ ہے کتنا محنت لگتی ہے, کہاں جانا, کدھر جانا, کون سا وکیل, کتنا پیسہ, کتنے چکر. ہم 1 دفعہ یہ کلمے کو پڑھتے ہیں, اللہ 1 گردن آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے. پھر کیا, پھر 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ اکبر. تیسری فضیلت 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر.
پھر چوتھی فضیلت 10 درجے بلند کرتا ہے بندے کے پڑھنے والے کے، 10 درجے اس کے اونچے کرتا ہے۔ پانچویں فضیلت کیا کہ اسے اس دن کے لیے شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کس کے فتنے سے؟ شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ پڑھنے سے صرف۔ پھر ایسے ہی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، اللہ کے نبی نے کہا جو 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، کتنے مرتبہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کتنے دفعہ؟ 100 دفعہ جو شخص پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب لکھے گا اسے۔ اللہ اکبر! کتنے گردن؟ 10 گردن۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے اس کے اکاؤنٹ میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، پھر اس کے اکاؤنٹ سے 100 گناہوں کو ڈیلیٹ کیا جائے گا، نکالا جائے گا، پھر اس کے درجے بلند کیے جائیں گے، پھر اسے شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ صبح پڑھیں گے شام تک، شام کو پڑھیں گے صبح ہونے تک۔ یہ فضیلت ہے دیکھو صبح شام کے اذکار کی۔ یہ آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمول بھی کتنا جو ہے نا نرالا ہے۔ ہم پڑھ لیں، حفاظت کس کی ہو رہی؟ اپنی۔ نیکیاں کس کو مل رہی؟ اپنے کو۔ اللہ اکبر! کیا چاہیے بھائی؟ اور تھوڑا وقت نکالنا ہے صبح شام کے اذکار کو اہمیت دینا ہے، بس اور کچھ نہیں، تھوڑا وقت نکالنا ہے۔ چلیے آئیے ایک اور چھوٹا سا کلمہ ہے، بہت چھوٹا، سب کو یاد ہوتا ہے الحمدللہ۔ کیا ہے معلوم؟ سبحان اللہ۔ صرف سبحان اللہ۔ کیا کرنا ہے سبحان اللہ کو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کے قابل ہے، یہ بات کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ 1000 نیکیاں کما لے؟ اللہ اکبر! کتنی نیکیاں؟ 1000 نیکیاں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ 1000 نیکیاں کیسے کمائیں ہم؟ اللہ کے نبی نے کہا تم اپنی زبان سے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ 1000 نیکیاں لکھے گا تمہارے کھاتے میں۔ اللہ اکبر! صبح شام اذکار میں صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، شام کو سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھو، آرام سے پڑھو، اطمینان سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بائک چلاتے چلاتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کام کرتے کرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خاص وقت نکالنا بھی بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ کی یہ فضیلت دیکھیے آپ، کتنی نیکیاں ملتی ہیں بتائیں؟ ہاں ماشاءاللہ، 100 مرتبہ پڑھنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہیں۔ چلیے اچھا، یہی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ کے ساتھ و بحمدہ ایڈ کر لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، کوئی بندہ، اللہ کے نبی نے کہا کوئی بندہ 100 مرتبہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! کیا فضیلت ہے دیکھو آپ صبح شام کے اس کا ایڈ کریے، یہ ذکر کو ایڈ کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ چلیے آئے اسی طریقے سے ایک اور چھوٹی سی دعا، کیا ہے دیکھیے آپ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد کی روایت، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 3 دفعہ یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ صبح کے وقت پڑھے گا تو شام ہونے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ اکبر! کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، ہر چیز سے حفاظت میں ہوگا وہ۔ صبح 3 دفعہ فجر کی نماز کے بعد، شام کو 3 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد۔ پھر ویسے ہی جو ہم نے پہلا کلمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کردہ ہم نے پہلی حدیث سن لی، وہ صحیح مسلم کی ہے، ایک صحابیہ کا کہا کہ بچو نے ڈس لیا، کہا اگر تم یہ پڑھ لیتے 3 دفعہ، کیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو تمہیں بچو نہیں ڈستا۔ اللہ اکبر! یہ صبح شام کے اذکار ہے بھائی، اس کو پابندی سے پڑھو۔ ٹھیک ہے؟ کیا کیا سیکھا ہم نے؟ سید الاستغفار سیکھا، جو شخص صبح کو پڑھے گا شام ہونے سے پہلے انتقال کر جائے گا، اللہ جنت میں ڈالے گا، شام کو پڑھے گا صبح ہونے سے پہلے انتقال کرے اللہ جنت میں ڈالے گا۔ آیت الکرسی ہم نے اس کی فضیلت جانی، پھر ہم نے جانا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، پھر اس کے بعد ہم نے کیا جانا؟ معوذتین، اخلاص، فلق، ناس،
तीन दफा पढ़ने का है। फिर इसके बाद क्या जाना हमने? चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर हमने जाना सुब्हान अल्लाह, फिर इसके बाद हमने जाना सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, फिर इसके बाद हमने जाना बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु, फिर इसके बाद अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति। ये बुनियादी दुआएं हैं 8। ये दुआओं को कम अज कम पढ़ना है। ये क्या है? कम अज कम है। ये कम अज कम इतनी दुआएं पाबंदी के साथ पढ़िए इंशाअल्लाह। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह कोई जादूगर का कोई जादू आप पर असर नहीं करेगा, कोई शरीर की शरारत आप पर असर नहीं करेगी, कोई बुरी नजर वाले की बुरी नजर आप पर जो है ना असर नहीं करेगी, कोई हासिद का हसद आप पर जो है ना असर नहीं करेगा, कोई फितना करने वाले का फितना आप पर असर नहीं करेगा इंशाअल्लाह। क्यों? आप अल्लाह की पनाह में होंगे इंशाअल्लाह। हिस्नुल मुस्लिम एक छोटी किताब आती है दुआओं के लिए, वो अपने घर में रखें इंशाअल्लाह। उसमें हर चीज के लिए एक दुआ मुकर्रर की गई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। वो दुआओं की पाबंदी करिए। उम्मीद कि आपने मेरी बात समझी होगी, सीखा होगा इंशाअल्लाह। ये बातें जो बयान की जाती हैं अमल करने के लिए होती हैं। कब से शुरू करेंगे शाम की दुआएं बताएं? कब से? अब पढ़ना है इंशाअल्लाह, अब से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ। फजर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के आप ये पढ़ना शुरू करेंगे तो अपनी जिंदगी में तब्दीली भी महसूस करेंगे। आप अपनी जिंदगी में तब्दीली। एक साहब थे, वो कहते थे बड़े सुस्त और काहल रहता हूं। हमने कहा कि सुबह शाम के अस्कार पढ़ो। एक हफ्ते के बाद उन्होंने आके कहा माशाअल्लाह बहुत एक्टिव हो गई है तबीयत। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का एक वाकया है। एक शख्स जादूगर था एक इलाके के अंदर, वो किसी को निकाह करने नहीं देता जब तक कि वो परमिशन ना दे। जादूगर के पास जाना, परमिशन लेना, फिर निकाह करना, वरना निकाह नहीं कर सकता वो। एक नौजवान तौहीद परस्त था, उसने कहा कि मैं नहीं मानूंगा। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के पास आकर उसने कहा कि ऐसा सा मसला है। उन्होंने कहा अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, सही तवक्कुल अल्लाह पे रखो, नमाजों की पाबंदी करो, तहज्जुद की पाबंदी करो, सुबह शाम के अस्कार पढ़ो, अजवा खजूर का इस्तेमाल करो, खलास कोई परवाह की बात नहीं। तुम बगैर इजाजत के शादी करो, वो तुम्हारा कुछ भी बाल बेबाका नहीं कर सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। वो नौजवान ने करा, निकाह किया, सब लोग देखते रह गए, फिर वो जादूगर का खिला कमा हुआ माशाअल्लाह। तो ये ऐसे प्रैक्टिकल बहुत सारे वाकयात हैं। हमको ये वाकयात सुन के यकीन नहीं आना चाहिए। हमको अल्लाह के नबी की बात पे ये बगैर वाकयात के यकीन आना चाहिए। असल ये है, ठीक है। वाकई इसलिए इंसान की साइकोलॉजी होती है, इसलिए मैंने एक दो बातें बताई, वरना हजारों बातें हैं ऐसी जो प्रैक्टिकली हमारे साथ होती हैं। आप खुद करिए इंशाअल्लाह, फिर तब्दीली देखिए इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिन्नों के, शैतानों के, इंसानों के शरारतों से हमारी हिफाजत फरमा, हर हासिद के हसद से हमारी हिफाजत फरमा, हर बुरी नज़र वाले की बुरी नज़र से हमारी हिफाजत फरमा, दुनिया के हर फितने से हमारी हिफाजत फरमा। जब तक हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रख, जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है।